اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، اس کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو۔ مسئلہ تقدیر سب سے پہلے لغت اور اصطلاح کی بحث ہے۔ قدر عربی زبان کا یہ لفظ جو ہے یہ اسم کے طور پر بھی مستعمل ہے اور فعل کے طور پر، اور اس کا صحیح ترین مفہوم اردو میں ادا کرنا مشکل ہے۔ انگریزی کا لفظ بہت اس کو آسانی سے واضح کرتا ہے۔ ویلیو، قدر، اس معنی میں اردو میں مستعمل ہے، قدر و قیمت، فلاں شے کی قدر و قیمت کیا ہے، قدر، ویلیو۔ اور جب فعل کی شکل میں یہ آئے گا ٹو ایویلیویٹ، کسی شے کی قدر کا تعین، کسی شے کی قدر و قیمت کو معین کرنا۔ اب یہ جب ثلاثی مجرد سے آتا ہے قدر یقدر، اس کے معنی ہوتے ہیں قادر ہونا، قابو یافتہ ہونا، کسی شے پر قابو یافتہ۔ اس سے اس میں فاعل قادر ہے، قادرن، قابو یافتہ، قدرت رکھنے والا۔ صفت مشبہ بنتی ہے قدیرن، اور اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں فرق یہی ہے کہ جب وہ کیفیت فاعلی دائمی ہو جائے، مستقل ہو جائے، تو وہ صفت مشبہ کے درجے میں آ جائے۔ اور یہی صرف ایک نقطے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک لفظ تو بہت بڑی گالی ہے، عامر، عامر گالی ہے، حالانکہ اس میں فاعل ہے۔ امیر اسی سے صفت مشبہ ہے اور اس کو ہم اچھے سنس میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ عامر کے جو کا مفہوم جو ہے وہ جدید جو ہمارے تصورات ہیں، حقوق انسانی اور جمہوریت اور بندوں کی گنتی کرنا، بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اس کے حوالے سے عامر کا لفظ گالی بن گیا، حالانکہ امیر در حقیقت اسی سے صفت مشبہ ہے۔ اس سے مقدار، مفعال کے وزن پر اس میں آلہ بنا، وہ شے جس سے تعین ہوتا، مقدار کتنی ہے، 1 من ہے، 2 من ہے، 3 من ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کسی کی ایویلیویشن میں فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اس کی جمع مقادیر ہے، یہ چونکہ آج کی حدیثوں میں بھی یہ لفظ آئے گا مقادیر کا، اسے یہاں نوٹ کر لیجیے۔ اب باب تفعیل سے ہے تقدیر، قدر یقدر تقدیرا، اس کے معنی ہے کسی شے کی مقادیر کی تعیین، مقداروں کا معین کر دینا، کسی شے کے لیے اندازہ معین کر دینا، اندازہ کرنا، یہ تقدیر ہے۔ چنانچہ آج میں نے جو 4 آیات ہیں ابتدائی، بلکہ میں نے ترتیب تو یہ رکھی تھی، 1 آیت سورہ تغابن کی، پھر 2 آیتیں سورہ حدید کی، اور پھر 4 آیتیں سورۃ الاعلیٰ کی۔ لیکن اب اس وقت بیان میں وہ جو تیسرے درجے میں، تیسرے نمبر پر بات آئی تھی، وہ پہلے آ رہی ہے، اور ان میں مشترک یہ ہے کہ مسبحات شمار ہوتی ہیں، وہ بھی 5 مسبحات ہیں۔ حدید سے شروع ہو کر کیوں چینج کر رہے ہو اس کو آواز؟ پہلے ٹھیک تھی۔ وہ سورہ حدید سے سورہ تغابن تک مسبحات پہلی جو ہے وہاں اس مجموعے میں وہ سورہ حدید ہے، آخری تغابن، اور آخری پارے میں سبح اسم ربک الاعلی، اسی پہلی آیت سے اس کا نام ہے سورۃ الاعلی۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اللہ تعالیٰ کے 4 افعال کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کرو جو بلند و بالا ہے، سب سے اونچا۔ لیکن اب اس کے بعد 4 افعال ہیں۔ الذی خلق فسوی، وہ ہستی کے جس نے پہلے پیدا کیا پھر تسویہ کیا، اس کا تخلیق اور تسویہ۔ تخلیق کسی شے کا سٹرکچر بنانا، ہیولہ بنانا، ہیولہ سٹرکچر، اور پھر اس کے بعد تسویہ ہے اس کو سنوارنا، درست کرنا، اس کی آرائش، زیبائش، آرکیٹیکچرل ٹچز جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بھی یہ 2 مرحلے ہیں، الذی خلق فسوی والذی قدر، تیسرا مرحلہ ہے ہر شے کا ایک اندازہ معین کر دیا، یہ اس کی تقدیر ہے۔ کس معنی میں؟ ایک تقدیر ہے نوع کی، انسان اگرچہ اشرف المخلوقات ہے لیکن اڑ نہیں سکتا، مچھر فقیر ترین مخلوقات میں سے ہے، مکھی اڑ رہی ہے، یہ اس کی تقدیر نوعی ہے۔ ہر سپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا، اس سے وہ باہر نہیں جاتا، ہر چیز کے لیے لمٹس، ہر چیز کے اندازے۔ تو اس انداز میں نے ایک مثال دی، زیادہ کا وقت نہیں ہے اس وقت۔ تو پہلے ہے تخلیق، پھر ہے تسویہ، والذی قدر، پھر ہر شے کے اندازے معین کر دیے، والذی قدر فہدی، پھر راستہ کھول دیا، ہدایت دے دی، اب چلو۔
اب اس میں اپنی جولان گاہ ہے، اس میں اپنی نیکی یا جو بھی بدی تمہارے اندر ہے اس کو بروئے کار لاؤ۔ آئے یہ گوئے ہے اور یہ میدان گوئے ہے، تمہاری یہ لیمیٹیشنز ہے، یہ شاکلہ ہے، یہ تو معین ہے، لیکن یہ ہم نے میدان کھول دیا ہے۔ اپنے اس شاکلہ کے اندر جتنی کچھ بھی تم نیکی کما سکو کماؤ، یا جو بدی کے انبار اپنے کندھوں پر لادنے اٹھا دو۔ تو یہ چار الفاظ ذہن میں رکھیے، یہاں تقدیر قدر، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی یخرج المرعی، وہ اب آگے بات لمبی چلے گی۔ تو یہ لغت اور اصطلاح کی بحث یہاں ختم ہوئی۔ اسی کا دوسرا حصہ عقائد و کلام جو ہیں، یہ عقائد و کلام جو ہیں اس کی بھی ایک ترتیب نوٹ کر لیجئے، اور اس کے لیے بہترین شعر ہے اکبر الہ آبادی کا، جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیج پڑتے ہیں، عقیدہ عقل منطق سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں، ایک ہستی لامحدود ہے اللہ، ایک ہستی محدود ہے، وہ محدود مائکروسکوپک بھی ہو سکتی ہے، الٹرا مائکروسکوپک بھی ہو سکتی ہے محدود، وہ محدود کائنات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی لامحدود نہیں ہے۔ لامحدود ہستی صرف اللہ کی، لیکن وہ ہستی لامحدود اس سے، اس کے تخلیق کے عمل سے جب محدود وجود میں آئے، چکر پڑ گئے بہت سے، لاکھوں پیج پڑتے، جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیج پڑتے۔ اب اس لامحدود کا محدود سے تعلق کیا ہے، یا اس محدود کا اس لامحدود سے تعلق کیا ہے؟ انائے صغیر اور انائے کبیر کا رابطہ کیا ہے؟ یہ ایبسولوٹ بینگ اور کنٹینجنٹ بینگ، نیسیسری بینگ اور کنٹینجنٹ بینگ، ایبسولوٹ بینگ اور لمیٹڈ بینگ، ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ خالق و مخلوق کا رشتہ کیا ہے؟ اب اس کو حل کرنے کے لیے علم کلام وجود میں لایا گیا، عقل منطق یہ ایک طرف، عقیدہ دوسری طرف، ان دونوں کو ریلیٹ کرنے کے لیے، ان دونوں میں ہنگ آہنگی پیدا کرنے کے لیے علم کلام۔ تو وہ عقائد و کلام کی بحث میں قدریہ ہمارے ہاں ایک طبقہ وجود میں آیا، وہ لوگ جو انسان کو کلیتاً خود مختار قرار دیتے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں اس پر اسکرین پر، احادیث میں ان کی مذمت شدت کے ساتھ وارد ہوئی، اور یہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جبریہ وہ لوگ جو انسان کو مجبور بحث قرار دیتے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شاعری، ادب اور جدید سائنس سب سے بڑھ کر انسان کو مجبور محض قرار دینے میں متفق، سائنس سب سے آگے نکل گئی۔ جینز ہیں بھائی تمہارے، جو تمہارے آباء و اجداد سے چلے آ رہے، تم ہو کون؟ Who are you? Nothing۔ وہ جینز تمہارے والدین سے آئے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کوئی تھوڑے سے جو ہے غلاف چڑھ گئے تمہاری تعلیم اور تربیت اور ماحول کے، انوائرمنٹ، بس ان دونوں کے مجموعے کا نام تم ہو۔ اس مغالطے میں مبتلا نہ رہو کہ میں بھی کچھ ہوں، میں کچھ نہیں، یہ سب شراب ہے، دھوکہ ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں۔ شاعری میں جیسا کہ میں نے آپ کو یہ شعر سنائے، اردو زبان کے چوٹی کے اشعار میں سے میر کا شعر ہے، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا، ہم آپ کا بیچ میں بدنام کر تو ہو ہی رہا ہے۔ اور فانی کا شعر ہے، دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو، ایک جنازہ جا رہا ہے تو اس پر تقدیر کی۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کائنات میں ایک کنٹرول اتنا چھایا ہوا کہ کسی اور اختیار اور ارادے کو عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جہاں کوئی اور اختیار اور ارادہ آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ اس بالا تر کنٹرول میں رکھنا پڑے گا۔ جہاں وجود، کسی بھی وجود کے حقیقی ہونے کا تصور آئے گا کہ حقیقتاً کوئی شے موجود ہے، وہاں اللہ کے وجود مطلق کی نفی ہو جائے گی۔ وہی لاکھوں پیج پڑتے والی بات۔ بہرحال سائنس، ادب، فلسفہ یہ سب جبریت کی طرف لاتے ہیں، اور ہمارے جو کلامی نظریات تھے ان میں سے مرجیہ وہ ہیں کہ جنہیں بس یہ کہ کسی عذاب ثواب کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی عذاب کا کوئی سوال نہیں، امید ہی امید ہے، اس لیے کہ جب مجبور ہے تو سزا کائے کی دے گا، جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کے جبر کی وجہ سے کر رہے ہیں، سزا کا کوئی سوال۔ تو اگرچہ جبریہ کا لفظ جو ہے وہ نہیں آیا ہے، جیسا کہ وہ احادیث ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن مرجیہ کا لفظ آیا ہے، تو ان کی بھی مذمت، ان کی بھی نفی کی گئی ہے۔ اب ان دونوں کے بین اہل سنت کا معتدل موقف کیا ہے، یہ آج الفاظ میں معین یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا۔ انسان کو ارادے اور انتخاب کی آزادی حاصل ہے، یہ مذہب ہے جو آپ کو ایک ہستی اور شخصیت عطا کرتا کہ آپ بھی کچھ ہیں۔ سائنس نفی کرتی، وہ تو وہی لطیفہ وہ ملا نصر الدین کا
کہ دو سیر قیمہ لے کر آئے تھے کہ ذرا کباب بنانا، اہلیہ کو دیا، خود چلے گئے کہیں کام بار، اہلیہ کے کہیں اپنے میں کیسے رشتے دار کو آ گئے، انہوں نے سب پکا پکو کے کھلا دیا۔ اب آئے ملا نصرالدین کہ بھائی وہ ذرا کباب بنا کے لاؤ، کہ وہ تو سب بلی کھا گئی، سارا کھا گئی، سب کھا گئی۔ بلی کو پکڑ کے تولا تو وہ بھی 2 سیر، کہ اگر یہ بلی ہے تو وہ کباب کہاں ہے، اور یہ اگر کباب ہے تو بلی کہاں ہے؟ اگر قدرت کاملہ محیطہ قاہر هو القاہر فوق عبادہ، صرف قادر نہیں، قاہر، یہ بھی لفظ ہے گالی لگے آپ کو، معاذ اللہ، قل هو القادر فوق عبادہ، قل هو القاہر فوق عبادہ، وہ قادر ہی نہیں قاہر ہے۔ اللہ کی ہستی قاہر، اس کے ساتھ کہاں رہ جائے گا ارادہ؟ تو واقعہ یہ ہے کہ مذہب اس بات کرتا نہیں تم ہو، تمہارا ایک وجود ہے، تمہارا ایک آزادی ہے، چوائس ہے، تمہارا اپنا انتخاب ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے، کتنا ہی کم ہو ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ مکلف اور جواب دہ ہے۔ اٹس ریسپانسبل اینڈ اکاؤنٹیبل۔ اگر آزادی نہ ہو تو اکاؤنٹیبلٹی کا سوال نہیں، رسپانسبلٹی کا سوال نہیں۔ لیکن ایک جانب اس کے کسی بھی ارادے کا پورا ہونا بالکل یا اللہ کے اذن اور اس کی توفیق و تیسیر پر منحصر ہے۔ ارادہ آپ نے کیا، اس کا پورا ہونا آپ کے اختیار نہیں ہے، ارادہ کر دینے کا اختیار آپ کو تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں نہ معلوم کتنے فیکٹرز ہوں گے، there's many a slip between the cup and the lip۔ ارادہ تو آپ نے کیا ہے، خارجی عوامل ہو سکتے ہیں، مادی عوامل ہو سکتے ہیں، کوئی شخص طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کا ارادہ پورا نہ ہونے دے، کوئی اور قوت ہے کہ جو رکاوٹ ڈال رہی ہے، اور سب سے اوپر یہ کہ اللہ کا اذن نہیں، اللہ کی تیسیر نہیں، اللہ کی توفیق نہیں، تو یہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ گویا انسان صرف کاسب اعمال ہے، خالق اعمال نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں کہ جو اہل سنت کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ کسب ہے کمائی، میں نے نیکی کا ارادہ کیا، بس میری کمائی۔ اب نیکی کا یہ ارادہ پورا ہو، یہ اللہ کے اذن پر، تیسیر پر، تائید پر، توفیق پر، حالات کی موافقت پر، عناصر کی موافقت پر، اور یہ عناصر یہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں دار و مدار اس پر۔ تو اعمال کا خلق ہونا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ تم اپنے اعمال کے خالق نہیں، لیکن چونکہ اس میں ابتدائی ارادہ تمہارا تھا، ابتدائی جو ہے چوائس تمہارا تھا، کاسب ہو گئے، نیکی تم نے کما لی، یا بدی کا جو بھی ہے تمہارے اوپر وبال آ جائے۔ اور دوسری جانب انسان کے کسب کی جولان گاہ اس کی خلقت اور جبلت اور تعلیم و تربیت سے وجود میں آنے والے شاکلہ کے دائرے میں محدود ہے۔ یعنی آپ نے چوائس بھی کیا، اللہ کا اذن بھی آ گیا، اس سب کے باوجود اللہ نے آپ کے گرد جو ایک شاکلہ بنا رکھا، آپ اس سے نہیں نکل سکے، وہ شاکلہ مستقل تھی۔ اور جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ شاکلہ جبلت سے بنا ہے، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، انسان بھی معدنیات کے مانند ہے، جیسے سونے کی معدنیات، سونے کی اور ہے، صاف کریں گے سونا بنے گا، اور چاندی کی معدنیات ہے، کتنا ہی صاف کر لے سونا تو نہیں بنے گا، چاندی بنے گی۔ اس اعتبار سے انسانوں کی بھی خلقت، یہ جس کو فارسی میں سرشت کہیں گے اور جدید سائیکالوجی کی اصطلاح میں جبلت کہیں گے، ما جبل علیہ، حدیث کے اندر بھی الفاظ دیا ہے ما جبل علیہ، اس پر جو ہے اس سے ایک شاکلہ وجود میں گیا ہے، اس کی بنا پر آپ جو محنت کریں گے اس کے نتائج نکل آئیں گے۔ لیکن اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے بہت اہم، ایک شخص نیکی کا ارادہ ہے، فرض کیجئے ٹنوں نیکی کما لی اس نے، ایک شخص نیکی کی ارادہ کر رہا ہے، شاید صرف ایک سیر نیکی کمائی ہے۔ ہماری نگاہ ظاہر بین میں وہ ایک سیر بے حقیقت ہے ٹنوں کے مقابلے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو شاکلہ تھا اس کا، اس کے اعتبار سے یہ ایک سیر جو ہے وہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ، اس کے اندر رکاوٹیں اتنی تھی، اس کی جبلت کے اندر خامیاں اتنی تھی، اس کی سرشت کے اندر رکاوٹیں اتنی تھی، اسٹرگلنگ ہارڈ، تب کہیں جا کر وہ ایک سیر اس نے جو ہے وہ کمائی کی ہے نیکی کی۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کی جبلت میں، جس کی سرشت میں، جس کی خلقت میں آسانیاں تھیں، موجود تھیں، وہ ٹنوں بھی لے گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ کی میزان میں وہ ایک سیر ٹنوں کے مقابلے میں زیادہ مرتبہ۔ یہ ہے نہایت پر امید بات۔ پہلا جو ہے وہ پر امید معاملہ کیا ہے کہ ہم ہیں، ہماری نفی نہیں ہے، میرا چوائس، میری مرضی، میری پسند، اس کو بھی عمل ہے۔ دوسرا، میری رسپانسبلٹی جو ہے اللہ کے ہاں
وہ اس مقدار پر نہیں ہوگی بلکہ میرے شاکلہ کے اعتبار سے مجھے اسس کیا جائے. اس کو 5 مرتبہ میں پچھلی مرتبہ وہ 5 آیات آپ کو سنا تھا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ رسپانسبل اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا. اور اللہ کا یہ بڑا یوں سمجھیے کہ سپر کمپیوٹر جو ہے وہ سپریم کمپیوٹر اللہ کا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہر انسان کا شاکلہ اس میں کیا تھا، گیون کیا تھا، جینز کیا تھے، ماحول کے کیا اثرات ہوئے، اس سے شاکلہ کیا بنا، اب اس میں اس نے کیا کمایا. جیسے غزوہ تبوک کا وہ واقعہ ہے کہ بیچارے غریب مزدور انصاری صحابی نے وہ کچھ تھوڑی سی کھجوریں پیش کی لا کر چندے میں. ساری رات محنت کی کسی یہودی کے باغ میں، وہاں محنت کر کے آبیاری کی باغ کی، اور جو صبح کو کھجوریں ملی کچھ اس میں سے آدھی گھر والوں کو دے دی. یہ دن بھر کا راشن ہے، آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی. اب وہاں جو ایک بہت بڑا لگا ہوا تھا ایک انبار، ہر طرح کا ساز و سامان آ رہا ہے. حضور نے کہا، حالانکہ منافقین نے استہزاء کیا، جی 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 ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم سر ہو ہی نہیں سکتی. کیا کہنے، ان کا جو ہے وہ زہر خند جس کو ہم کہتے ہیں، اور ان کا استہزاء کا انداز تھا. لیکن حضور نے فرمایا ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی میزان میں یہ کھجوریں اس پورے ڈھیر پر بھاری. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آخری بات جو اس ایک شیٹ میں آئی ہے، ایمان بالقدر، جو ایمان کا جزو لازم ہے، یہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. آج میں صرف اس کا ٹائٹل آپ کو دکھا دوں گا. اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم صفات، وہ عظیم صفات کیا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر. اور اس میں آج میں ایک اضافہ کر کے لایا ہوں، هو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں کے اوپر پوری طرح مسلط. قاہر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قہر، قہر. یہ نہ سمجھو کہ بکٹر چھوڑ دیا ہے تم، آزادی ضرور دی ہے لیکن یو آر ود ان ہز کنٹرول. اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم صفات، علی کل شیء قدیر اور بکل شیء علیم کے لوازم و متضمنات کی تصدیق و توثیق ہونے کے اعتبار سے ایمان باللہ کا لب لباب ہے. اب اس پر دوسری شیٹ لے آؤ بھائی. اس کا جو ٹائٹل ہے صرف دیکھ لیجئے، جو ہم پڑھ چکے ہیں، حدیثیں جو اس میں ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ایمان بالقدر، ایمان کا جزو لا ینفک. اور اس میں حدیث جبرائیل میں نے یہاں کوٹ کی ہوئی ہے جو ام السنہ، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. اور یہاں نوٹ کیجئے، یہاں تومنہ کا لفظ حدیث میں اس ڈیفینیشن میں دوسری مرتبہ اسی کے ساتھ آیا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. تومنہ کی تکرار اس کی اہمیت کو ظاہر، اس کے خیر پر بھی اس کے شر. تو پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، یہ ایمان کا جزو لازم، خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یہ جو بھی پھر وہ ایمان مفصل ہم نے یاد کیا تھا بچپن میں، خوش نصیب ہے وہ جنہیں بچپن میں یاد کرایا گیا. اور بہرحال ہینڈی کیپڈ ہے، میں بد نصیب تو نہیں کہتا، ہینڈی کیپڈ ہے وہ لوگ جنہیں بچپن میں یہ چیزیں یاد نہیں کرائی. بہرحال جب بھی اس کی تلافی کرے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد. لیکن اس پر بحث و تمہیز کی اجازت نہیں. مسئلہ اتنا الجھا ہوا ہے، اتنا ہی الجھا ہوا جتنا کہ وجود کا مسئلہ، وحدت الوجود اور وحدت الشہود. اور یہ مسئلہ لا ینحد، اس لیے کہ ایک وجود مطلق ہے، ایک وجود لامحدود ہے، ایک وجود محدود ہے. ایک حادث ہے، ایک ازلی ہے، ابدی ہے، دائم ہے، قائم ہے. ایک حادث ہے اور فانی ہے. کیا ریلیشن شپ ہے بٹوین دی ٹو؟ اسی طرح کا معاملہ. لیکن اس خیر ہی، اس پر بحث کرنے کی اجازت نہیں. وہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ میں نے شیٹس تیار کروا لی ہیں. یعنی جو مشکات المصابیح کتاب ہے اس میں جو 46 احادیث ہے اس باب میں، ان میں نے ایک کا اضافہ کیا ہے کہ جو باب العلم میں سے میں نے لی ہے. پھر ان کو میں نے مختلف تقسیم کر دیا ہے عنوانات کے اعتبار سے. ورنہ واقعہ یہ کہ جب خود میں نے پڑھنا شروع کیا، میں پچھلی مرتبہ بھی اعتراف کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ تو میں گم ہو کر رہ گیا. لیکن جب میں نے مختلف موضوعات کی احادیث کو علیحدہ کر کے دیکھا تو بات کھلتی چلی گئی. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بالکل سلجھ گئی، لیکن بہت حد تک دوڑ سلجھ گئی، اور وہی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک بھی منتقل کروں. تو ایمان بالقدر ایمان کا جزو لا ینفک ہے.
وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ حدیث جبرائیل کے الفاظ ہیں، رواہ مسلم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ لیکن اس پر بحث و تمیز کی اجازت نہیں۔ عزمت علیکم، عزمت علیکم، حضور نے 2 مرتبہ فرمایا، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر بحث و تمیز مانو، مراقبہ کرو گے تو سمجھ میں بھی آ جائے گی، ایک دوسرے سے سمجھنے کے لیے سوال کرو گے تب بھی مفید ہوگا، بحث و تمیز جن ہو اور رد و قضا کرو گے تو پھر یہ بات جو ہے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اچھا، یہاں خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہمارے سورہ تغابن اور سورہ حدید کے درس میں یہ بات بہت وضاحت سے آ چکی ہے۔ دیکھیے اس وقت ویژولائز کیجئے، بلکہ مجھے خیال ہوا میں اسی کے ساتھ وہ ایک ڈائیگرام بھی بنا کے لے آتا۔ آپ مجھے کو سامنے رکھیے، میں ایک انسان ہوں، مکلف ہوں، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں، رسپانسبل ہوں، اکاؤنٹیبل ہوں۔ کچھ چیزیں مجھ پر وارد ہوتی ہیں، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کچھ ہو گیا۔ اب نوٹ کرنا چاہیے کہ اس کے کچھ اسباب ہوں گے، مادی اسباب ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں، کسی نے میرے گھر کو فرض کیجئے کہ کوئی نقصان پہنچانا چاہا ہے، اس نے کام کیا ہے، کسی نے مجھے اٹھا کے پتھر دے مارا ہے، تو یہ سارے فیکٹرز ہیں، لیکن یہ شے بالفعل مجھ پر نہیں وارد ہو سکتی اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ لاکھ سارے اسباب و وسائل ہوں اور لاکھ ساری دنیا ہو، ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر جان لے حضرت عبداللہ ابن عباس، علم ان الامت لو اجتمعت، کہ اگر پوری قوم جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا، مگر اس بات کا جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دی، اور اگر پوری قوم مجتمع ہو جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا۔ تو یہ اسباب و وسائل جو مجھ پر آ رہے ہیں، ان میں جو ہے فیصلہ کچھ ہے، اذن رب ہے۔ تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں مجھ پر یہ اس کی لائی ہوئی مصیبت آ گئی، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر آیا ہے، وہ خیر ہو یا شر ہو، بقدر خیر ہی و شر۔ بھلائی کسی نے کرنی چاہیے، اس کا مجھے احسان ماننا چاہیے، اس کا مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے، کوئی بدلہ دے سکتا ہوں تو دینا چاہیے، یہ دنیا کا معاملہ۔ اسی طرح کسی نے مجھے نقصان پہنچایا تو قصاص لے سکتا ہوں، قانونی طور پر مجھے اس کا حق حاصل ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ اچھائی یا بھلائی مجھ تک نہیں آ سکتی تھی بغیر اذن رب۔ تو اذن رب شامل ہو گیا نا، تو میں اس کو شامل کر رہا ہوں، والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ دوسری طرف میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اچھا یا برا جو بھی ہے، یا کوئی میرا منصوبہ ہے بہت بڑا، اب اس میں ایک تو میرا ارادہ ہے جو میرے اندر سے نکلا، ہزار عناصر ہوں گے کہ جو اس کے اندر انوالو ہوں گے، بہت سے مادی وسائل اس کے لیے درکار ہوں گے، اسباب نہ ہو جمع تو یہ کیسے کام شروع ہو سکتا ہے؟ اسباب کرے جمع، خدا ہی کا یہ کام، یہ عزم تیرا، یہ مجھے الفاظ پھر یاد آ گئے وہی اکبر الہ آبادی کے، یہ میرے دروس میں اشعار بہت آئے ہیں، اب کچھ ذہن سے اوجل ہو گئے، یہ عزم تیرا صحیح سے دمساز ہو کیوں کر، عزم تو ہے، عمل کیسے ہو؟ اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر، اسباب کرے جمع، خدا ہی کا ہے یہ کام، طالب ہو تو خدا سے، تو دعا ہی کا ہے یہ کام۔ یہاں پر بھی ایک فیکٹر ابھی اکبر الہ آبادی کی نگاہ سے بھی اوجل ہے۔ دیکھیے میرا ایک عزم ہے، میرا ایک ارادہ ہے، اس کے لیے کوئی مادی وسائل، کچھ لوگوں کا تعاون درکار ہے، وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ چاہے گا تو آئے گا۔ پھر بالآخر کسی شے کا پورا ہو جانا، آخری درجے میں پھر اللہ کے اذن کا تعلق، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جو لقمہ بھی ابن آدم کے حلق سے نیچے اترتا ہے، اب وہ سارا آپ نے اس کے لیے کمائی کی، محنت کی، وہ کھانا پک گیا، آپ کی اہلیہ نے پکا لیا گھر پہ، اب یہ لقمہ اتر رہا ہے، اس وقت بھی اللہ سے اذن چاہتا ہے کہ میں اس کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑوں۔ لہذا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام اس طرح ہو گیا، میرے کرنے سے ہو گیا، ان اسباب سے ہو گیا، ان مددگاروں کی مدد سے ہو گیا، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ صرف جو ہمیں تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے، خیر وجود میں آ جائے تو اسے اللہ کی طرف منسوخ کرو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا، کل حق کل شکر کل تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ نے ہدایت، غلطی ہو جائے تو اسے اپنی جانب منسوخ کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن۔ شیطنت اس کے برعکس ہے، خیر ہے تو میری، میں نے کی، اور شر ہے تو اللہ تو نے کروایا، فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے جو مجھے اغوا کیا،
تو اب میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ آدم اس اکرام و تکریم کا مستحق نہیں تھا جو تو نے اس کو عطا کر دی۔ یہ ہے شیطنت، شیطانیت، اور وہ ہے آدمیت۔ غلطی ہو، خرابی ہو، اپنی طرح منسوخ کرو، اور اگر کوئی خیر ہے اللہ۔ اب آئیے اگلا لوگ جو سیکشن ہے، شیٹ نہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے اور قاہر بھی، یہ میں نے الفاظ آپ کو کہا تھا کہ آج میں یہ ایڈ کر کے لایا ہوں تاکہ بات اب کھل جائے۔ آج کوئی پہلو جو ہے میرے امکانی حد تک اس میں جو ہے مشتبہ اور خفی نہ رہ جائے۔ ہوا علی کل شیء قدیر، یہ تو بے شمار آیات مرتبہ آیا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یہ بھی دو مرتبہ۔ لہٰذا انسان کو جو قدرت بھی حاصل ہے وہ محدود بھی ہے اور مستعار بھی ہے، یہ دونوں الفاظ نوٹ کیجئے۔ اب یہ جو شرک کی بحث ہوتی ہے ہمارے ہاں اور اقسام الشرک، اللہ کا وجود ذاتی ہے، لامحدود ہے، قدیم، باسوا کا وجود عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا، حادث ہے، محدود ہے۔ اسی طرح جو قدرت ہمارے پاس ہے وہ ہماری اپنی نہیں ہے، عطائی ہے اللہ کا، اور لامحدود نہیں، محدود ہے، مستعار ہے، محدود ہے اور حادث ہے۔ اور اللہ کی قدرت و قہر کے تابع بھی ہے، اور انسان کی مطلق خود مختاری کا تصور بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ قدریہ کی نفی پر احادیث جو ہیں یہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، یہ 5 6 7 8 9 حدیثیں جو ہیں یہ میں نے ایک علیحدہ جمع کر دیا ہے تینوں فصلوں میں سے نکال کر، جو اس تصور کی نفی کرتے ہیں، قدریہ، ہم قادر، جو چاہیں کر، جو اس مغالطے میں ہے وہ تو در حقیقت بہت ہی بڑے گمراہ اور بہت ہی بڑے ایک سراب کسی کیفیت جو ہے اس کے اندر۔ اب آئیے تیسری شے جو ہم پڑھ چکے ہیں، قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی 84 آیت، اس کا پہلا ٹکڑا انتہائی اہم ہے، جو آج جس طرح نکھر کر آیا ہے اس سے پہلے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ شاکلہ، پیٹرن، آپ نے کوئی چیز ڈھالنی ہے کسی فولاد کی، کسی اور چیز کی، تو اس کے لیے لکڑی کا پہلے، جسے ہمارے مستری لوگ پاٹن کہتے ہیں، پاٹن بنا لو پہلے، تو پیٹرن بنتا ہے، تاکہ آپ نے لوہے کو پگھلایا، تانبے کو پگھلایا، پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو اسی کے مطابق اس کی شکل ہو جائے گی۔ شاکل، شکل دینے والا، تو اس کو جو فارم دینے والی شے ہے وہ اس کا فرما، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، وہ فارم ہے نا، فرما، یہ فرما ہے کہ اس کو فارم عطا کرے گا، یا یہ کہ یہ پاٹرن ہے، پیٹرن ہے، اس کے اندر ڈھلے گی جو شے اسی کے مطابق ہو جائے گا، وہ ہے شاکل۔ اور یہ شاکلہ جو ہے آج ہمیں معلوم ہے جینز کے حوالے سے۔ ابھی حال ہی میں چند روز پہلے کلوننگ کے موضوع پر ایک مذاکرہ سا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اور میں اس میں سامع کی حیثیت سے گیا تھا، اور مجھے اس سے فائدہ بھی ہوا، اور احساس ہوا یہ کہ جو میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو، حالانکہ مجھے پریکٹس نہیں کرنی تھی اور میڈیکل پروفیشن کو اس طرح، اس کے علم میں تو تھا کہ مجھے پرسو کرنا ہی نہیں ہے، پھر بھی مجھے اس طرح سے کیوں گزارا؟ اگر میں اس میں سے نہ گزرا ہوتا تو یہ ساری بحثیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی، میں ان کو بالکل سمجھ نہ سکتا۔ لیکن چونکہ وہ بایولوجی اور اناٹومی اور فزیولوجی اور ایمبریولوجی اور یہ چیزیں پڑھی ہیں، سیل سٹرکچر پڑھا تھا، تو وہ چیز سمجھ میں آتی تھی۔ لیکن آج وہ بات شاکلہ، ہر شخص کا ایک شاکلہ، انڈیویجول شاکلہ، اور یہ شاکلہ بنیادی طور پر جبلت اور فطرت کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک فطرت ہے، اور فطرت کا تعلق ہے انسان کے روحانی وجود سے۔ ایک جبلت ہے یا سرشت، فارسی کا لفظ ہے، جبلت عربی کا لفظ ہے، لیکن عربی میں اس سرشت کے لیے صحیح لفظ ہے خلقت۔ خلقت ایک ہماری خلقت ہے، ایک ہماری فطرت ہے۔ خلقت اس آب و گل کی دنیا سے ہے، پانی اور مٹی کی دنیا سے آئی ہے خلقت، یہ یہاں سے آئی ہے، فطرت وہاں سے آئی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ 3 حدیثیں ہیں اس میں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اہم ترین حدیث یہ ہے کہ فإنه يسير إلى ما جبل عليه، اگر تم سنو کہ کسی انسان کی، تو اگر تمہیں یہ کوئی سنائے آ کر کے کوہ احد اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کسی شخص کی سرشت بدل گئی ہے تو کبھی نہ مانے۔ یہ شاکلہ، اس شاکلہ کے لیے یہ 3 حدیثیں۔ اب آج جو لینا ہے، جتنا بھی ہمارے لیے وقت ممکن ہو، تو وہ چوتھا اور آخری سیکشن ہے، اگرچہ اس کے 3 سب سیکشن ہیں۔ اس کا ٹائٹل نوٹ کیجئے، اللہ کا علم کامل بھی ہے اور قدیم بھی، اور آنے واحد میں یہ الفاظ نوٹ کیجئے، کل کون و مکان
اور ماضی، حال اور مستقبل سب کو محیط، یہ بات اللہ کے علم کے بارے میں اچھی طرح جان لیجئے، کامل اور قدیم، اس کے ساتھ ہی کل کون و مکان کو محیط، یہ اس کا ایک ڈائمنشن ہے کہ وہ پکار رہا ہوتا ہے اپنے نزدیک خیر، یعنی جب انسان دعا کرتا ہے اللہ یوں کر دے، اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ اس کے لیے شر ہے، مانگ رہا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ اللہ یہ چیز مجھ سے دور کر دے، جو چیز تم ناپسند کرتے ہو حقیقت میں اس وقت تمہارا خیر ہے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہے، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے حوالے تفویض الامر، اللہ تیرے حوالے، سپردم بے تو مایا خیش را تو دانی حساب کم، تیرے علم میں جو چیز میرے لیے خیر ہے وہ فیصلہ، چاہے مجھے اچھی لگے یا بری لگے، لیکن تیرے علم میں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، میں تو تیری قدرت سے قدرت چاہتا ہوں، تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، مجھے کیا پتا کس شے میں خیر ہے کس میں شر ہے، تو جانتا۔ لیکن انسان کیا ہے، وہ تو اپنی عقل کو آگے رکھتا ہے، اللہ یوں کر دے، ایسا ہو جانا چاہیے، حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ بے وقوف جو شے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان مانگ بیٹھتا ہے اپنے لیے شر، جبکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے اپنے تئیں، اپنے خیال میں، اپنے ذوق میں خیر۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز ہے، اس جلد بازی کی وجہ سے، شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے وہ شر کو خیر، خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا ہے، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو ہم نے رات والی نشانی کو تو تاریک بنا دیا، اسے مٹا دیا، محو کر دیا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن والی نشانی کو ہم نے سجھانے والی بنا دیا، روشن کر دیا، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ اس روشنی کے اندر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تمہاری جو معاشی جد و جہد ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کر سکو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور دن اور یہ رات کا جو فرق ہے، تفاوت، نظام الاوقات ہے، ایک دن ایک رات ایک دن ہو گیا، پھر ایک دن ایک رات، اس طرح بڑھتے بڑھتے پھر ہفتہ بنتا ہے، جو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مہینہ اور سال۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو پوری طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے ہم نے چپکا دیا ہے اس کی قسمت یا اس کی نحوست یا اس کی خوشبختی یا اس کی جو بھی ہے بدقسمتی، یہ سب چیزیں انسان کی اپنی گردن میں ہم نے کہیں چپکا دی۔ اب اللہ جانے کہ یہ کوئی واقعتاً اس کی وہ مادی حقیقت بھی ہے، شاید کوئی گلینڈ ایسا ہو ابھی جو ابھی تک ہمارے ڈسیکشن میں نہ آیا ہو، کوئی بہت ہی مائکروسکوپک ہو، اور اس میں کوئی بڑا ہی سمجھیے کہ مائکروسکوپک کمپیوٹر اللہ نے لگا رکھا ہے، یہ سب ہو سکتا ہے، کچھ ممکن نہیں کہ پھر ہمیں کہیں معلوم ہو کہ یہاں پر کوئی چیز ہے، اون ہوتے ہی اس کی گردن میں کوئی شے ہے کہ جو ہم نے وہاں پہ لٹکا دی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، وہ طائر کا لفظ جو آتا ہے عام طور پر تو نحوست کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ جو بھی قسمت ہے، کسی کا مقسوم ہے، جو بھی اس کو ملنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کی، وہ ہر انسان کے ساتھ گویا کہ اس کی وہ کتاب الکتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا کھاتا ہے، اس کا ڈیبٹ کریڈٹ وہ یہاں پر لگا دیا۔ کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک آج 40 نووی کی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں غصے کی ممانعت ہے، شدت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ۔ اس کے لیے تمہیداً میں نے سورہ آل عمران کی دو آیات آپ کو سنائی۔ وہاں ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے مسلمانوں دوڑ لگا دو اور آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ مسارعت کے معنی ہوں گے تیز دوڑنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور دوڑ میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش۔ وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، ارضها السماوات والارض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، اسے پورے اہتمام کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اہل تقویٰ کی۔ ان اہل تقویٰ کے کچھ اوصاف کیا ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں، مراد ہے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں میں سے جو محتاج ہوں، جن کو کوئی ضرورت لاحق ہو، ان کی مدد، یتیم ہوں، بیوائیں ہوں، مسکین ہوں، کوئی قرض تلے دب گئے ہوں، وہ سب کے سب اس میں آ جائے۔ لہذا دوسری مت کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے دین کے لیے، دین کی تعلیم و تعلم کا کوئی نظام بنانا، پھر یہ کہ دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے سارے ذرائع جو بھی کسی زمانے میں
ابلاغ کے موجود ہوں ان سب کو استعمال کرنا، اس کے لیے خرچ درکار ہے۔ بہرحال میں اس عرض کر رہا تھا کہ یہ دو مدیں ہیں خرچ کرنے، الذین ینفقون فی السراء والضراء، مسرت کی حالت میں آدمی کے پاس کافی ہے، غنی ہے، تب خرچ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس حالت میں طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا خرچ کرنے میں، لیکن خود تنگی محسوس کر رہا ہو پھر خرچ کر، یہ گویا کہ اس سے اگلا ایک ادب ہے، ضراء، تکلیف کے اندر بھی ہو تو خرچ کر، والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور غصہ ظاہر بات ہے آتا ہے کسی شخص کی کسی غلطی پر، کسی خطا پر، یا وہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تبھی تو غصہ آئے گا، لہذا غصے کو تو پی جاؤ اور لوگوں کو معاف کرو، والعافین عن الناس، یہ دو کام در حقیقت ایک ہی کام کے دو رخ ہیں، کہ غصہ آیا ہے تو اسے پی جاؤ، اور جس شخص نے بھی تم پر زیادتی کی ہے، تمہارے خیال میں زیادتی کی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو، لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں غصہ آیا ہے اس غصے کو پی جاؤ اور اسے معاف کرو، واللہ یحب المحسنین، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے محسنین ہی پسند ہے۔ اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے وہی درجہ احسان جو ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے، حدیث جبرائیل کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی، بعد میں پھر بھی مختلف مواقع پر گفتگو آتی رہی اور اگلی حدیث میں پھر آنی ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے محسن جو اپنے اس دین کو خوبصورت بنا لے، دین ان کا جو ہے اور دینی زندگی ان کی جو ہے وہ دل کو لبھانے والی ہو، وہ لوگوں کو پسند آنے والی، بلکہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ حسن جو ہے دل آویزی پیدا ہو جائے۔ تو اس آیت کے حوالے سے میں آج پھر حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کی روایت جو ہے امام بخاری نے کی ہے رحمہ اللہ، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اوصنی، حضور مجھے کچھ وصیت فرمائی، اوصا یوسی ایصاء، وصیت کرنا، وصا یوصی توصیتاً، اس کے معنی میں وہی ہے، وصا یوصی کے معنی ہو جائیں گے تدریجاً، مسلسل وصیت کرتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا، اور ایک ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہہ دی، اوصنی، مجھے وصیت فرمائی، مجھے نصیحت فرمائی، قال لا تغضب، آپ نے ایک ہی بات فرمائی، غصہ نہ کیا تھا، مغلوب الغضب نہ ہو جایا کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے، تمہارے اوپر اپنا غلبہ کر، فردد مرارا، اب اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی، اس نے پھر پوچھا، اوصنی حضور، بس کیجیے وصیت، آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، پھر پوچھا، وہ تکرار کرتا رہا اور حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات کی۔ اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات ہے، غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہوا ہے، البتہ غصے کے اعتبار سے حضرت حسن، غالباً حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول بڑا حکیمانہ ہے، بہت حکیم، وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے، مکمل انسان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نصف رجل، آدھا انسان، وہ انسانیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، ہاں نصف تک آ جاتا، اور ایک انسان ہوتا ہے لیسا برجل، وہ انسان ہوتا ہی نہیں، وہ حیوان ہوتا ہے۔ پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جائے، اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے، یا دیر میں آئے تو دیر میں رفع ہو، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے، جلدی غصہ آیا جلدی ختم بھی ہو گیا، دیر میں آیا دیر لگا دی جانے میں بھی۔ اور جو شخص سرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے، غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے، وہ اصل میں پھر انسان ہے، وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق۔ تو غضب کے اعتبار سے یہ تین درجے جو ہے وہ سامنے۔ پھر مزاجوں کی بات بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں، بعض طبائع کے اندر جمال کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، جمالی شخصیت، خوبصورت شخصیت، طبع، بعض جلالی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں بھی ہوتا ہے، دیندار لوگوں میں بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبیوں میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے آدمی، آپ کو معلوم ہے ان کے واقعات ہمارے سامنے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، کہ ایک قبطی کا اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس اسرائیلی نے مدد مانگی تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ لگایا ہے اس قبطی کو اور اس کی جان نکال دی۔ تو ان کے غضب کا، ان کی جلالی طبیعت کا یہ حال ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقشہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت ہو گئی اور مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر نکل آئے، دریا یا سمندر بھی اللہ نے پار کرا دیا، سمندر کو یا دریا کو پھاڑ کر، اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ انہیں اب شریعت دی جائے، اس لیے کہ اصل میں ہجرت کے بعد پھر شریعت آتی،
ہجرت سے پہلے کا وقت جو ہے وہ تو ایک کشاکش کے اندر گزرتا ہے، جیسے کہ 12 برس حضور کے مکے میں ہے، ایک کشاکش ہے جسے ہم عام طور پر کشمکش کہہ دیتے ہیں، ایک سٹرگل ہے، اس میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ماریں کھائی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔